صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے جنازے کے متعلق وصیتیں چل رہی تھیں، تو آج ہماری کل 16 وصیتیں ہو گئی تھیں، آج ہماری 17 نمبر وصیت ہے۔ جنازے کے جلوس میں سب اسلامی بھائی مل کر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ درود کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی نعتیں وغیرہ پڑھیں، مگر صرف اور صرف علماء اہل سنت ہی کا کلام پڑھا جائے۔ اب یہ نہیں کہ نعتیں کس کی پتہ نہیں کس کی کوئی لکھی ہوئی ہے، ایرے گیرے کی لکھی ہوئی ہے تو ہم پڑھنے لگ جائیں جنازے میں، نہیں۔ اگر ہم پڑھنے ہیں تو صلاۃ و سلام حضور پر پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور ایسی چیز پڑھیں جو کیا ہے مردے کو آسانی دے، ایسی چیز نہ پڑھیں جو مردے کو تکلیف دے۔ اب ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہمارا معاملہ کیا رہتا ہے، گھر والے رونے لگ جاتے ہیں، چلانے لگ جاتے ہیں، اور جنازے کے ساتھ چلتے ہیں چلانے، آنسو بہاؤ، غمی کا اظہار کرو۔ شریعت اس کا منع نہیں کرتی، شریعت اس کو روکتی نہیں، بھائی اظہار غمی مت کرو، لیکن شریعت اس کو روکتی ہے کہ تم اگر چلا کر رو گے تو پاس والے اگر تمہاری آواز سنیں گے، ہماری عورتیں اتنی چلاتی ہیں روتی ہیں، تو اگر پاس والا سنتا ہے غیر محرم اس کی آواز تو بھی یہ مردے کو تکلیف، مردے کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے رونا چلانا کم کیا کریں، کیونکہ پہلے کے زمانے میں یہ رواج پڑا کہ پہلے کے زمانے میں لوگ رویا نہیں کرتے تھے۔ جب رویا نہیں کرتے تھے تو رونے کے لیے الگ سے کرائے پہ بلایا جاتا تھا، کرائے پہ بلا کے ان سے کہا جاتا تھا کہ تم رو، اللہ اکبر، یہ معال تھا۔ تو آج ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، ہم غمی کا اظہار، شریعت بھی کہتی ہے کہ یہاں غمی کا اظہار کرو، لیکن ایسا نہیں ہو کہ ہاں پورے محلے کو سر پہ اٹھا کر رکھو، ایک طرح رو، ایسا نہیں۔ جنازہ کوئی صحیح العقیدہ سنی عالم بعمل یا کوئی سنتوں کے پابند اسلامی بھائی یا اہل ہو تو اولاد میں سے کوئی پڑھا دے، مگر خواہش ہے کہ سادات کرام کو فوقیت دی جائے۔ اب سب سے پہلا حق کس کا ہوتا ہے جنازہ پڑھانے کا؟ سب سے پہلا حق ہوتا ہے جنازہ جو سب سے زیادہ قریبی ہے، سب سے زیادہ قریبی۔ اب جیسے باپ کا انتقال ہو گیا تو اب سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بیٹے کا۔ لیکن یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی پیر صاحب آئے ہیں، بزرگ آئے ہوئے تو انہیں فوقیت دے دی جائے، یعنی انہیں کہا جائے کہ یار میرے ابو کا جنازہ آپ پڑھا دیں، ہو سکتا ہے میرے سے آپ بڑے نیک ہو تو آپ کے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے میرا کیا ہے والد کا جو گناہ ہے، میرے والد کے جو ہوئی گناہ جس طرح کے سرزد ہوئے میرے مولا اسے معاف فرما دیں۔ اس وجہ سے سادات کرام کو فوقیت دی جائے، نہیں تو گھر والے اگر نہیں ہیں پڑھانے والے تو پھر امام صاحب وغیرہ سب۔ 19 نمبر ہے زہ نصیب سادات کرام اپنی رحمت بھرے ہاتھوں قبر میں اتاریں۔ اگر ہمارے سادات کرام یعنی سید جو واقعی سید کہلانے والے ہیں، جو سنتوں کے پابند ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے مردے کو قبر میں اتاریں۔ اگر نہیں آئے ہوئے تو گھر والے اتاریں، اور جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں وہ اتاریں۔ 20 نمبر چہرے کی طرف دیوار قبر میں طاق بنا کر اس میں کسی پابند سنت اسلامی بھائی کے ہاتھ کا لکھا ہوا عہد نامہ، نقش نعل شریف، سبز گنبد شریف کا نقشہ، سجرہ شریف، نقش ہرکارہ وغیرہ تبرکات رکھیں۔ اب یہ کہ جب قبر میں ہم اتاریں تو اب قبر میں ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ عہد نامہ تو کم سے کم رکھیں ہی۔ عہد نامہ ادھر تھوڑی سی کھڑکی بنا کے قبلہ کے رخ، کیونکہ جب جنازہ ہوتا ہے تو مردہ جیسے سوتا ہے تو اس کا چہرہ کیا ہے قبلہ کا رخ کروانا رہتا ہے۔ اب قبلہ کا رخ جیسے کروایا اب کیا ہے ادھر والے قبلہ کے جس طرح چہرہ ہے، جس طرح اسے تھوڑی سی اندر سے کھود کے اس کے اندر عہد نامہ، کوئی اور ہمارے پاس بزرگان دین کے تبرکات اگر ہمارے اندر پاس ہیں تو وہ تبرکات اس میں رکھ سکتے ہیں، سورہ یاسین رکھ سکتے ہیں اور عہد نامہ رکھ سکتے ہیں، یہ سارے نالین پاک رکھ سکتے ہیں، یہ ساری چاہے بزرگان دین کی جو ہماری وہ نشانیاں ہیں، تبرکات ہیں، انہیں ہم قبرستان میں رکھ سکتے ہیں۔ 21 نمبر اگر جنت البقیع میں جگہ مل جائے تو زہے قسمت، ورنہ کسی ولی اللہ کے قرب میں ہو، یہ بھی نہ ہو سکے تو جہاں اسلامی بھائی چاہے سپرد خاک کرے، مگر جائے قصب پر دفن نہ کرے، حرام ہے۔
اب یہ ہے کہ مدینے میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں جنت البقیع میں ہی جگہ نصیب ہوتی ہے، لیکن اگر ہمارے گاؤں میں انتقال ہو جائے تو اب دیکھیں ہمارے قبرستان میں تو اب کوئی کسی ولی اللہ کی قبر ہے نہیں. اگر کسی ولی اللہ کی قبر ہوتی تو اس کے پاؤں میں اس کے آس پاس ہم دفنا دیتے، لیکن اب کیا ہے کہ ہمارے کیا ہے گاؤں میں قبرستان ہے، تو اب قبرستان میں دفنائیں اور سپرد خاک کریں، تو ایسی جگہ کریں جہاں وہ جگہ پاک و صاف ہو، کیونکہ آج کل یہ جگہ جو ہماری تو پاک و صاف ہی ہے اور ہمیشہ اس کو مخصوص کر دی ہے ہم لوگوں نے بھئی ہاں ہماری وہ کیا ہے قبرستان ہے، اب ہمیں یہی دکھلانا ہے، تو یہ ہماری کیا ہوگی مخصوص جگہ ہوگی، اب یہ ہمارے لیے پاک و صاف ہوگی. قبر پر اذان دیں. اب جیسے مردے کو دفنانے کے بعد ہونے کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنے کے بعد پھر کیا ہے سارے کے سارے 40 قدم پہ آ جائیں اور مؤذن اذان دے. اذان دینے کے بعد پھر 40 قدم آئے اور پھر دعا. اذان قبر پر اذان ضروری ہے. 23 نمبر زہ نصیب کوئی سید صاحب تلقین فرما دیں. اور 24 نمبر ہو سکے تو میرے اہل محبت میری تدفین کے بعد 12 روز تک یہ نہ ہو سکے تو کم از کم 12 گھنٹے اس ہی میری قبر پر حلقہ کیے رہیں اور ذکر و درود اور تلاوت نعت سے میرا دل بہلاتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل نئی جگہ میں دل لگ ہی جائے گا. اس دوران بھی ہمیشہ نماز و جماعت کا اہتمام رکھیں. اب دیکھو اگر قبرستان پہ ہم پڑھائی کرنے جاتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ ملک پڑھتے ہیں، سورہ رحمان پڑھتے ہیں، تو وہ بندہ مصنف علیہ رحمہ خود خواہش کر رہے ہیں کہ کاش میرا اگر جنازہ اٹھے تو جیسے ہی مجھے دفنا دیں تو اب کیا ہے کم از کم 12 گھنٹے میری قبر پر بیٹھے رہیں اور بیٹھنے کے بعد لوگ ذکر و اذکار کرتے رہیں. اب 12 گھنٹے بیٹھیں گے تو اس میں جو بھی نمازیں آئیں گی تو نمازیں ضرور پڑھیں، نمازیں نہ چھوڑیں، نمازیں ضرور. میری قبر پر اگر بیٹھے ہیں تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک کو بھی چھوڑ کر جو عبادت کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ کر جا کر پہلے نماز اس کے بعد میری قبر پر پھر دوبارہ آ کر یہ چیزیں پڑھیں تاکہ میری قبر کو کیا ہے تھوڑا سکون ملے اور میرا وہاں جو نئی جگہ ہے وہاں دل بہل جائے اور وہاں دل لگ جائے. کیونکہ جیسے ہی مردہ اب جاتا ہے تو وہاں اکیلے ہم چھوڑ کے آ جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اب تو ہی مر گیا ہے، اب اس کے اندر کوئی روح ہے نہیں، اس کے اندر کوئی جان ہے نہیں، اب یہ کیا سنے گا. لیکن حقیقت ایسے نہیں. ظاہری پردہ فرمایا ہے، اس دنیا فانی کو چھوڑا ہے، لیکن حقیقی دنیا میں وہاں زندہ ہے. اور وہاں اگر قبرستان پہ ہم جاتے ہیں تو قبرستان پہ جانے کے بعد وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہمیں سنتے بھی ہیں، ہمیں پہچانتے بھی ہیں، اور ہم اگر ان سے کلام کرتے ہیں تو وہ کلام بھی ہم سے کرتے ہیں. لیکن یہ بات الگ ہے کہ ہماری اتنی سماعت نہیں، اتنی ہمارے اندر قوت گویائی نہیں کہ ہم اس کو دیکھ سکیں اور ہم ان کو سن سکیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں طاقت نہیں عطا فرمائی، یہ طاقت ہمیں نہیں عطا کی کہ ہم مردے کی بات کو بھی سن سکیں. لیکن مردہ ہم سے کلام بھی کرتا ہے، اگر ہم ان سے جا کر سلام کریں تو وہ ہمارے سلام کا جواب بھی دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی ان کے کلام کو سن سکیں، لیکن وہ ہمارے کلام کو سن سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے.